میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میری ذمہ داری، آج انشاءاللہ عزوجل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اے لوگو، بے شک تم میں سے قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ یعنی جب دنیا میں آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ بالکل ایک سمجھ لیں کہ بے بسی والی کیفیت ہوتی ہے، شعور بھی نہیں ہوتا، اور ساتھ ساتھ وہ کمزور بھی بہت ہوتا ہے، وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے، ماں باپ کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ جو ہے وہ اس کو بڑی ہی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پالتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت و شفقت ماں باپ کے دل میں رکھی ہے، اپنی جان کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ جب گرو اپ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یعنی پہلے بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا جو عقل و شعور کی منازل بھی وہ طے کرتا ہے۔ یعنی پہلے ناسمجھ ہوتا ہے، پھر وہ سمجھداری کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ 6 7 8 سال کا بچہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں یعنی اس کو نالج حاصل ہوتا ہے، وہ سمجھدار ایج کی طرف، میچورٹی کی طرف جاتا ہے۔ 11 12 13 سال کی عمر میں اچھا خاصا سمجھدار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ پھر وہ جب نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، 15 سال 17 سال جو ہے، 13 14 سال سے لے کے 17 18 20 سال کی عمر جو یہ ہے، اس میں عقل کی پختگی کے ساتھ ساتھ، شعور کی پختگی کے ساتھ ساتھ جو یعنی سمجھدار بھی وہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو جسم ہے وہ بھی مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اعضاء بھی مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ ہوتا ہے 20 22 سال کی عمر میں، تو اب وہ اچھا خاصا سمجھدار بھی ہوتا ہے، اور جسمانی لحاظ سے بھی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں۔ یعنی یہ وہ ایج ہے جسے پرائم ایج کہا جا سکتا ہے۔ یعنی پوری آپ اگر دیکھیں، یعنی شیر خارگی سے پیدائش کے بعد شیر خارگی دودھ پینے کی عمر، اس کے بعد آگے بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، لڑکپن سے آگے نوجوانی ہے، نوجوانی سے آگے پھر جوانی، اور جوانی کے بعد پھر جو ہے وہ ادھیڑ عمر، اور پھر بڑھاپا۔ ان تمام سٹیجز کو اگر دیکھا جائے، عمر کے تمام مرحلوں کو دیکھا جائے، تو سب سے جو ایک پرائم ٹائم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوانی کا۔ یہ ایج کون سی ہوتی ہے؟ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف فیضان سنت، اس میں لغات کی کتب یعنی ڈکشنریز کے مطابق بالغ ہونے سے لے کر 30 یا 40 سال کی عمر تک بندہ جوان رہتا ہے، اور 30 یا 50 برس جوانی اور بڑھاپے کا درمیانی وقفہ یعنی ادھیڑ، اور اس کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے۔ 30 سے 50 تک یا 40 سے 50 تک یہ ادھیڑ عمر، اور 50 کے بعد پھر آگے بڑھاپے کی طرف سفر۔ تو یہ جو ایج ہے بلوغت کے بعد سے لے کر تقریباً 30 35 40 سال تک کی عمر، یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ جس میں سمجھدار بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اعضاء میں بھی طاقت ہوتی ہے، حسن و جمال بھی ہوتا ہے، بندہ یعنی جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوتا ہے، ساتھ ساتھ عقل و شعور کی منازل بھی وہ طے کر چکا ہوتا ہے۔ یہ جو پرائم ایج ہے، اس کو کیسے گزارنا ہے، اس کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے بطور، یعنی میں جوان ہوں تو مجھے اپنی جوانی کیسے گزارنی ہے۔ عموماً ہمارے معاشرے میں جوانی کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جوانی جو ہے وہ بندہ انجوائے کرے، دنیا کی لذتوں کو انجوائے کرے، جو نعمتیں ہیں ان کو انجوائے کرے۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے، اور اس کنسیپٹ کے تحت پھر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو جاتی ہے۔
یہ بات ہر جو ذی شعور ہے، جو عقل مند ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ پرائم ٹائم میں پرائم کام کیا جاتا ہے. یعنی جب آپ کے پاس سب سے بہترین جو آپ کے پاس وقت ہے، اس میں آپ سب سے بہترین کام کریں گے. آپ بہترین وقت میں لایانی کام میں اگر پڑ جائیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی انرجی ضائع ہو جائے گی. اور پھر اگر آپ بعد میں جب ذہنی طور پر تھک جائیں یا جسمانی طور پر تھک جائیں تو اب اگر آپ اہم کام کو لیں گے تو آپ اس کو صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکیں گے. تو پرائم ایج جو بلوغت کے بعد سے لے کے 30 35 40 سال کی یہ عمر ہے، یہ پرائم ایج ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس جوانی کو کیسے گزارنا ہے، اس حوالے سے میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ایک جوان کس طرح اپنی جوانی کو گزارے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو زندگی کا مقصد ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ویسے تو یعنی جب سے شعور ملے وہاں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی توفیق بخشے. اس سے یعنی ہم ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی، چند سیکنڈز کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہوں. لیکن بطور خاص جو ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یوں ہی بیکار نہیں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں. عباسا ارشاد فرمایا گیا. تو ہمیں عبس بیکار نہیں بنایا گیا، ہمیں ایک مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص ڈیوریشن کے لیے، ایک خاص پیریڈ کے لیے ایک یہ جو ہمیں زندگی دی ہے. اگرچہ ہمیں اس کا پتہ نہیں کہ اس کا اینڈ کب ہوگا، لیکن وقت تو مقرر ہے. تو اس خاص ڈیوریشن میں ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے موت اور حیات کو بنایا تاکہ یہ جانچ ہو کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. تو یہ دنیا جو ہے اس کا یہ یوں ہی ہم اس میں نہیں آ گئے. یعنی یہ جو ایک کنسیپٹ ہے کہ بس زندگی کو انجوائے کیا جائے، جوانی کو انجوائے کیا جائے، تو یہ جو ہے یہ دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق تو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کی یعنی نیکی کے کام کریں، عبادت پہ اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ پیدا کیا. تو جوانی جو پرائم ایج ہے، اس میں خصوصیت کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. یہ یعنی اس جوانی کا تقاضا ہے. اب یعنی جوانی میں اعضاء مضبوط ہوتے ہیں، بندہ تھکتا نہیں ہے، پھر سبحان اللہ عز و جل عقل و شعور بھی جو ہے نا وہ بہت حد تک سمجھدار بھی ہوتا ہے. اب چھوٹا بچہ ہے وہ ویسے تو سارا دن نہیں تھکتا، کبھی اچھل کے ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے. ایک یعنی کہہ سکتے ہیں کہ لمحے کے لیے بھی اس کو سکون نہیں آتا، لیکن عقل و شعور ابھی وہ پختہ نہیں ہوا ہوتا. تو اب اس ایج میں یعنی آپ دیکھتے ہوں گے بچوں کو، ہر گھر میں تقریباً بچے ہوتے ہیں. تو بچے آپ جتنا بھی سمجھائیں لیکن انہوں نے پھر بھی کرنی اپنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ابھی وہ یعنی جو ان کی ذہنی پختگی ہے اس ایج کو نہیں پہنچے. بچے اگرچہ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، یعنی تھکتے نہیں ہیں، لیکن ذہنی پختگی نہیں ہے. اور بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمر میں ذہن تو پختہ ہو گیا، بڑے تجربہ کار ہیں، بڑے عقل مند ہیں، لیکن پھر اعضاء اس طرح ساتھ نہیں دیتے. کبھی کمر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور بیماری جو ہے وہ یعنی لگ جاتی ہے، تھوڑا سردی زیادہ ہو جائے تو نزلہ ہو جاتا ہے، کبھی جوانی میں بھی نزلہ ہو جاتا ہے لیکن بندہ اس کو برداشت کر لیتا ہے. تھوڑا سا بخار ہو جائے ادھیڑ عمر میں یا بڑھاپے میں تو اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو گفتگو ہے یہ جوانوں کو اتنی سمجھ میں نہیں آتی. یعنی بندہ جب جس کیفیت سے گزرا نہیں ہوتا نا، جو اس کا اپنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، بعض اوقات اگر اس پر اس کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے تو پھر بھی وہ صحیح طور پر اس کو سمجھ نہیں پاتا. لیکن جب وہ اس اسٹیج تک پہنچتا ہے پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ہے یعنی کیفیت ہوتی کیا ہے. تو ادھیڑ عمر میں کیا ہے کہ پھر بیماریاں بہت ساری جو ہیں وہ لگ جاتی ہیں، بندہ کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور بڑھاپا تو ویسے ہی بڑھاپے کو کہا جاتا ہے کہ بیماریوں کا گھر ہے. اور پھر بڑھاپے میں بعض اوقات ذہنی بیماریاں بھی جو ہیں وہ لاحق ہو جاتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو بڑھاپے میں اگر وہ جا کر یا ادھیڑ عمر میں یعنی یہ ذہن بنتا ہے کہ اس میں عبادت کریں گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر اس وقت عبادت کرنا. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صوفی شاعر ہیں، ان کا شعر ہے یعنی کمر میں درد کے حوالے سے کہ کوئی آنکھیں لکے پیڑ، کوئی آنکھیں چک، سچی گل محمد بخشا اندروں گئی مک،
یعنی جب بڑھاپا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کمر میں درد ہو رہا ہے تو کوئی آنکھیں لگ کے پیڑ درد کو کہتے ہیں، پین کو کہتے ہیں، تو کوئی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کمر میں درد ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ چک پہ گئی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ سچی گل محمد بخشا اندروں گئی ہے مک، یعنی وہ جو جوانی کی عمر تھی وہ اب اس سٹیج سے ہم گزر کر بڑھاپے، ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تک پہنچ گئے، تو اب یہ ہے کہ وہ جو اندر طاقت تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے، اور اب کیا ہے کہ تھوڑی سی بھی آزمائش جو ہے، کبھی ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کبھی بازو میں درد ہو رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو رہا ہے، تو اس کیفیت میں پھر عبادت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی میں جو یہ پرائم ایج ہے، اس میں اپنا جو مقصد ہے زندگی کا، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اللہ کی عبادت میں لگ جائیں، اور سبحان اللہ عز و جل، جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، سبحان اللہ، اس کو یعنی برکتیں کتنی ملتی ہیں، اس کو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک روایت سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یعنی فرمان تو اللہ کا ہے لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، حدیث قدسی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت اختیار کرنے والا، اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ واقعی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع بن جائے، فرما بردار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے، نافرمانی سے بچ جائے، اس کے محبوب رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنے، تو وہ فرشتوں کی مانند بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جوانی جو ہے یہ پرائم ایج ہے، اور اس میں عبادت کرنے والے سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت سنی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان، اللہ عز و جل ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جو جوانی کی عمر میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں جوانی کو لگائیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جوانی میں گناہوں سے بچے، اپنے رب عز و جل کو یاد رکھے، چونکہ جوانی میں اعضاء قوی یعنی طاقتور اور نفس گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اس لیے اس زمانے کی جو عبادت ہے، یعنی جوانی کی جو عبادت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بڑھاپے کی عبادت سے افضل ہے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بالخصوص ہمارے نوجوان سب جو ہے وہ اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور بالخصوص جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ اب جوانی میں سبحان اللہ عز و جل جو ایک پرائم ایج ہے، اس میں ایک بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح میں لگ جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ سبحان اللہ عز و جل، جو جوانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، ایک انعام اس کے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں بھی اس کو عافیت عطا فرماتا ہے، بالخصوص تلاوت قرآن۔ اس کے حوالے سے روایت سنیے، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو، اس پر انشاءاللہ عز و جل یہ یعنی جوانی میں حاصل کیے گئے علم کو بڑھاپے میں بھولنے کی حالت طاری نہیں ہوگی۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کیفیت ایسی بن جاتی ہے بڑھاپے میں کہ وہ ان کی میموری جو ہے نا، وہ یادداشت ان کی کمزور ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچپن کی یا لڑکپن کی یا نوجوانی کی باتیں یاد ہوتی ہیں، جو اس وقت کی میموری ہوتی ہے، اس وقت کی باتیں بھول جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کی یادداشت ویسے ہی چلی جاتی ہے۔ جو سبحان اللہ عز و جل تلاوت قرآن کا عادی ہوگا، جو جوانی میں تلاوت قرآن کرتا رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اس سے جو ہے اس بڑھاپے میں بھول جانے کے مرض سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جوانی میں عبادت سے متعلق فرماتے ہیں، جس نے اللہ عز و جل کو اس وقت یاد رکھا جب وہ جوان اور توانا تھا، یعنی صحت مند تھا، اللہ عز و جل اس وقت اس کا خیال رکھے گا جب وہ بوڑھا اور کمزور ہو جائے گا،
اور اسے بڑھاپے میں بھی اچھی قوت سماعت یعنی سننے کی جو طاقت ہے، اچھی قوت سماعت، بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی، طاقت اور ذہانت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ حضرت ابو طیب تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے 100 سال سے زائد عمر پائی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست اور توانا تھے، 100 سال سے زائد کی عمر تھی، اور اس ایج میں بھی آپ یعنی ذہنی لحاظ سے بھی صحت مند تھے اور جسمانی لحاظ سے بھی۔ کسی نے آپ سے اس صحت کا راز پوچھا کہ اتنے بوڑھے ہیں، 100 سال سے زائد عمر ہے، اور اس ایج میں بھی آپ ماشاء اللہ عز و جل ذہن بھی جو ہے وہ اچھا ہے اور جسم بھی صحت مند ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس کا راز پوچھا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، میں نے جوانی میں اپنی جسمانی صلاحیتوں کو گناہ سے محفوظ رکھا، آج جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو اللہ عز و جل نے انہیں میرے لیے باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بندہ جب جوانی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کرتا ہے، تو سبحان اللہ عز و جل جو بڑھاپے کی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عافیت عطا فرماتا ہے، جسم ظاہری بیماریوں سے اور ایک معذوری سے بچ جاتا ہے، ذہن بھی سلامت رہتا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ جو جوانی میں عبادت کرتا رہا، طاقت تھی اس میں، اس وقت اس نے عبادت کی، راتوں کو قیام کیا، دن میں روزہ رکھا یا دیگر عبادات کی، تو جب وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے اس وقت وہ بڑھاپے کی کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر پا رہا ہوتا، ایسے میں بھی سبحان اللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوانی میں جو جس طرح وہ عبادت کیا کرتا تھا اس طرح کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جیسا کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں فرماتے ہیں، جو بوڑھا آدمی بڑھاپے کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ کر سکے مگر جوانی میں بڑی عبادتیں کرتا رہا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر اس کے نامہ اعمال میں وہی جوانی کی عبادت لکھتا ہے جو وہ جوانی میں کرتا تھا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر بھی مفتی صاحب نے اس کے ساتھ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غلاموں کے مالکوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بوڑھے غلام کو آزاد کر دیتے ہیں، اے میرے پروردگار، اے دنیا کو آراستہ کرنے والے، ضعیف عمر سعدی کی بھی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے جتنی زیادہ ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لیجیے، تاکہ کل ادھیڑ عمر میں، بڑھاپے میں، پہلے تو خیر پتہ نہیں ہے کہ جوانی میں ہی اپنی یعنی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اگر بالفرض زندگی ملتی ہے، یعنی ادھیڑ عمر سے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچتے ہیں، تو جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیجئے۔ انشاءاللہ اس وقت جسمانی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے زیادہ عبادت نہ بھی کر پائے تو انشاءاللہ عز و جل ان عبادات کا جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، اب ایک بہت اہم بات جو بالخصوص نوجوانوں، ویسے تو ہر ایک کے لیے ہے لیکن بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ جوانی میں بندہ بعض اوقات اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے تو میں بعد میں توبہ کر لوں گا، اور پھر یہ جو خیال ہے ایک یعنی ادھیڑ عمر اور اس کے بعد بڑھاپا، وہاں میں بوڑھا ہوں گا، تو یہ جو ایک بہت لمبی امید وہ باندھتا ہے، تو اس میں یعنی وہ جو جس کے خیالات اس طرح کے ہوتے ہیں پھر وہ توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ خیال توبہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ تو چاہے جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ادھیڑ عمر کے ہیں، سب غور فرمائیں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، زندگی کب ختم ہو جائے، کس موڑ پہ جو ہے وہ موت آ جائے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی دیر نہ کریں اور فوری توبہ کر لیں۔ اب بالفرض کسی کا اگر یہ ذہن ہے کہ ایج جو ہے وہ ادھیڑ عمر اور بڑھاپے تک پہنچنے کی اس نے امید لگا رکھی ہے، تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں جو ہے وہ سمجھایا ہے ایسوں کو جو یعنی توبہ کو ٹالتے ہیں لمبی عمر کی امید پر۔ تو آپ فرماتے ہیں یعنی ایک پودا ہے، ایک درخت ہے، یعنی اس کا پودا ہے، جب وہ بیج سے کونپل نکلتی ہے، بالکل یعنی ننا منا وہ پودا نکلتا ہے،
تو اس وقت اگر کوئی ایسا پودا ہے کہ جو یعنی نقصان دہ ہے، تو اس کو اکھاڑنا، اس کو یعنی بہت آسان ہوگا اس کو یعنی ختم کر دینا، اس کو تلف کر دینا۔ مرغی کی یعنی وہ اس کو چگے گی تو وہ ختم ہو جائے گا، مرغی کا پاؤں آئے گا تو ختم ہو جائے گا۔ تھوڑا سا وہ بڑا ہوگا تو اب وہ ظاہر اس طرح ختم نہیں ہوگا۔ اب کیا ہے کہ کوئی بکری تو ہو سکتا ہے اس کو کھائے تو وہ ختم ہو جائے، یا کوئی اس کو شخص آ کے اکھاڑ دے تو وہ ختم ہو، لیکن اب وہ مرغی سے نہیں اکھاڑا جائے گا۔ اور تھوڑا سا بڑا ہوگا تو شاید بکری کے کھانے سے بھی وہ ختم نہیں ہوگا، پھلتا پھولتا رہے گا۔ یعنی جب وہ چھوٹا سا ننھا سا کونپل پھوٹی تھی، پودا تھا، تو اس وقت اس کو بہت آسان تھا ختم کرنا، پھر تھوڑا بڑا ہوا تو پھر قدرے مشکل ہوا، لیکن پھر بھی اس کو اکھاڑا جا سکتا تھا۔ جب وہ تن آور درخت بن جائے تو اب اس درخت کو اکھاڑنا جو ہے نا وہ بندے کی بس کی بھی بات نہیں ہوتی، پھر مشینری جو ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ بہت سارے لوگ مل کر پھر اس کو ہلانا چاہے تو ہلا بھی نہیں سکتے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ مثال بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جو جوانی میں توبہ نہیں کرتے اور اس امید پر گناہ کرتے ہیں، اس امید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑے رہتے ہیں کہ بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمر میں جا کے وہ توبہ کر لیں گے، تو وہ توبہ میں تاخیر نہ کریں۔ آج ان کے لیے گناہ سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، جبکہ گناہ کی عادت اتنی پکی نہیں ہے۔ جب وہ اس پودے کی طرح تن آور درخت بن گئی تو اب اس عمر میں یہ کمزور ہو چکے ہوں گے، یعنی ادھیڑ عمر میں یہ کمزور ہو چکے ہوں گے، بڑھاپے میں یہ کمزور ہو چکے ہوں گے، اور وہ جو گناہ کی عادت ہے وہ مزید پختہ ہو چکی ہوگی تناور درخت کی طرح۔ تو اب جب یہ کمزور ہوں گے، وہ مضبوط ہو چکا ہوگا درخت، تو اس کو اکھاڑنا کتنا مشکل ہوگا۔ اب جب جوانی میں خود طاقت میں ہیں اور وہ جو گناہوں کی عادت ہے اتنی زیادہ پختہ نہیں ہے، تو اس کو اکھاڑنا، اس کو ختم کرنا، گناہوں کو چھوڑنا آسان ہے۔ تو ہم جتنے بھی جوان ہیں سب سے میں خصوصیت کے ساتھ عرض کروں گا، مجموعی طور پر تمام ناظرین سے، کہ ہم توبہ میں تاخیر نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیں۔ ہم توبہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس توبہ پر استقامت بھی مل جائے گی۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے، آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان اور جوان دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ الحمدللہ عز و جل وہ نیکی کی دعوت دینے والے بن جاتے ہیں، یعنی خود تو نیکیاں کرتے ہی ہیں، الحمدللہ عز و جل دین کے مبلغ بن کر وہ الحمدللہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہوئے الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کرتے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو اپنی زندگیوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ تو جوان جو ہیں وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اختیار کریں، بوڑھے بھی اختیار کریں، جوان بالخصوص یہ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جوانی میں جو طاقت ہے، جو ہماری صلاحیتیں ہیں، جو ذہنی استعداد ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے استعمال ہو۔ کہیں اور کسی آپ نے سکلز کہیں اور استعمال کریں گے، وہ یعنی اگر کوئی جائز کام ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اگر آپ کے سکلز استعمال ہوں گے تبلیغ دین کے لیے، نیکی کی دعوت کے لیے، دعوت اسلامی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے کہ کتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہوگی، سبحان اللہ عز و جل۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارے لیے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہترین نوجوانوں کے لیے نوجوانی کا ایک بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو اختیار کر کے نیکی کی دعوت دیں، اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس زندگی کا صحیح استعمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری ذمہ داری